یہ ذہنی مریض ہے، یہ بیمار شخص ہے، یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو، ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے۔ سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ، پاکستان تحریک انصاف کا عہدے دار، اس کی گاڑی استعمال ہوئی، اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی، وہ فورٹریس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا؟ اس پورے واقعے کے بعد 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا، اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا، انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے، عمران خان نے، ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی، ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے ٹویٹ کر دی، آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دی، آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے، آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی، آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی، کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے، اس لاش کی انتظار میں تھے۔ تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں، تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو، تم اتنے بے شرم انسان ہو۔ اپنے سوالوں کا جواب، اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو، اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو۔ مریم نواز کی آڈیو میں، جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی، تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے۔ اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے، تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی، کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے، اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ رہی ہیں وہ، اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو، کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا، کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں، تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ، منی لانڈرنگ میں، تمہیں 190 ملین میں، تمہیں گھڑی چوری میں، تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا۔ اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو، تم ٹیرین کے والد بھی ہو، تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو، اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے، تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں۔ تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی، تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے، کہتا ہے میں معذور ہوں، کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں، اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتی، میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا، لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا، کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو، مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو، جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی، ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو۔ روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا، اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتا تھا، جس نے اطلاع تمہیں دی تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں، وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں، اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے، اور کیا ہوا؟ جس جگہ سے فورٹریس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کے گئے، اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟
یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اور کیوں راجہ شکیل جو تھے اس کو آپ نے پناہ دی ضمانت پارک میں؟ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا؟ اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو؟ تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا، تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا، تم نے وہاں بلایا اس کو، اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں، اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے، یہ حادثہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گاڑی میں فورٹرس سے لاش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے وہ ذلے شاہ کی گاڑی ہے، وہ ذلے شاہ کا ڈرائیور ہے جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. کیوں نہیں بتایا پولیس کو؟ کیوں نہیں ایمبولینس بلائی گئی؟ جس وقت ایک ڈیڈ باڈی آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کیوں نہیں آپ نے پولیس کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اس کے بعد جی راجہ شکیل کی میں نے بتایا ہے. نہیں، میں نے کہا ذلے شاہ کی ڈیڈ باڈی راجہ شکیل کے ڈالے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی ہے، ان کو پتا تھا وہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے جس میں فورٹرس سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر، ان اٹینڈڈ ڈیڈ باڈی تھی نا. آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے وہاں ایمبولینس کیوں نہیں بلائی؟ آپ نے کیوں نہیں، چلو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے اس پہ کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے، زندہ تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، لیکن پہلا کام آپ اس کو لے جاتے وقت بھی پولیس کو کال کریں گے. آپ اس پر بتائیں گے کہ میرا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے کسی کی، اس کو میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اس وقت میں نے اٹھا کر لے کر گیا ہوں، یہ میرا گاڑی نمبر ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے. کیوں نہیں کیا؟ پھر 2 دن اس واقعے کو چھپایا. یاسمین راشد صاحبہ کو معلوم تھا. اس کے بعد پھر جب آپ کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی وہ گاڑی راجہ شکیل کی گاڑی میں وہ باڈی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئی، ان کا ڈرائیور چھپا دیا گیا، وہ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے اوپر ڈیتھ ہو گئی جس پہ تم نے ٹویٹ کر دی، جس پہ تم دوسروں پہ قتل کا الزام لگا رہے ہو. تم اتنے بے شرم شخص ہو، تم نے پولیس کو نہیں بتایا کہ جو راجہ شکیل ہے وہ ضمانت پارک میں. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. اور کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کیوں تم پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ اس کو تم قتل قرار دے دو کہ میرے بیٹے کو قتل کیا؟ جس وقت یہ، اگر آپ کو پتا چل گیا تھا، اگر آپ بڑے دکھی تھے کہ آپ کے کارکن کا قتل ہو گیا تو آپ ضمانت پارک میں پلستر والی ٹانگ پر رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ منصوبہ بنا رہے تھے، ایک سازش کر رہے تھے، اس لاش کے منتظر تھے. یہ صفات گدوں کی ہوتی ہیں، یہ ولچرز کی ہوتی ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں لاشوں کا اپنی خوراک کے لیے. تم نے اپنی لاشوں کو اپنا سیاسی خوراک بنا لی ہے، تم نے ایندھن بنا لیا پاکستان میں آگ لگانے کے لیے، پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے، پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے. تم اتنے بے شرم شخص ہو. اور جب تمہارا وہ بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ تحریک کی کال دے دیتے ہو. جب تم اس میں بھی پکڑے جاتے ہو جس طرح تم باقی جرائم میں پکڑے گئے ہو، تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے توشہ خانہ کا، تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے 190 ملین کا، تم سے عدالت سوال پوچھ رہی ہے خیرات کے پیسوں کو سیاست میں اور ملک کے خلاف سازش کرنے کا، تم سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تم ٹیرین کے والد ہو یا نہیں. تم جواب دو. اس شہر میں شہباز شریف کا سیف سٹی پروجیکٹ، عمران خان، اس شہر کے کسی جرم سے تم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ سازشی شخص ملک کو کھا جائے گا، ملک کے معاشرے کو اس نے تباہ کر دیا ہے، نوجوان نسل کے دماغوں کو اس نے خراب کر دیا ہے. لیکن انشاءاللہ اسی طرح بے نقاب ہوتا رہے گا، کیونکہ جرم اور قتل چھپ نہیں سکتا، کبھی نہیں چھپ سکتا. تم جتنا مرضی چھپاؤ. یہ تو 2 دن میں سامنے آ گیا ہے کہ جس کے اوپر اس قتل کا شائبہ ہے وہ ضمانت پارک میں تھا. اور پھر پتہ یہ چلانا چاہتا، جب بھی کسی قتل کا مدعا انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا ہے.
اس قتل سے جو عمران خان کا اس وقت باڈی لینگویج ہے، اگر میرا کارکن، ہمارا کارکن جو سر کا تاج ہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی کے گھر پہ کسی کی ماں کی گود اجڑے، تو اس کے گھر اس وقت بیٹھا ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے زیادہ فائدہ تم نے اس پہ پریس ٹاکس کی، تم نے اس پہ ٹویٹس کی، اس کے قتل کو چھپایا. تمہیں معلوم تھا 2 دن سے قتل ہو چکا ہے، یہ حادثہ ہو چکا ہے، اور تم مریم نواز کی آڈیو چلاتے ہو. بے شرم آدمی، کون سی آڈیو ایسی تمہارے؟ یہ آڈیو بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں حادثہ ہوا ہے. تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ تو یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اس کی بھی انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر شروع ہو چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں عمران خان سے پہ ایف آئی آر کیوں کٹائی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کیا ہے کہ ان پہ ایف آئی آر نہیں؟ پہلے جو 5 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، جو جرائم کیے ہوئے ہیں، کیوں نہ کٹائی؟ اگر کوئی شائبہ کسی میرے پہ شائبہ ہوگا تو میرے پہ بھی ایف آئی آر کٹے گی. پاکستان کے کسی بھی شہری پہ اگر کسی بھی کیس میں اس طرح کے ملوث ہوگا، اس پہ ایف آئی آر کٹے گی. کیا ہوگا ورنہ؟ اس لیے یہ تماشا ابھی 2 بجے وہ لوگ جو اس گھنونے کھیل کا، ملک کے خلاف سازش کا، لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے والے کا ساتھ دیں گے، وہ اس گناہ میں ملوث ہوں گے. اور یہ مجھے یقین ہے، جو لانگ مارچ کا، سائفر کی کہانی کا، اس کے بعد جیل سے بچو تحریک کا حال ہوا ہے، اس کے بعد یہ ڈیسپریشن ہے، اس کے بعد یہ لاشوں کے اوپر منتظر ہو کر اس کے انتظار میں سیاست ہے. اور آج پھر یہ چاہتا ہے کہ ملک میں انارکی ہو، افراتفری ہو، مار پیٹ ہو، لاشیں گریں. یہ کیونکہ وہ سازش جو 4 سال کامیاب ہونی تھی اس فورن فنڈنگ سے، وہ تو ناکام ہو گئی. پھر سائفر کی سازش ناکام ہو گئی، پھر لانگ مارچ ناکام ہو گیا. تم ایک ناکام شخص ہو، تمہاری سیاست دفن ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اب اس غلاظت کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف سازش کے لیے استعمال ہو.